بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب ببرکت کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ اکرام لک السلام۔ آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے احساس۔ احساس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں میں احساس ہوتا ہے وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جن لوگوں میں احساس ہوتا ہے وہ لوگ نرم دل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی چاہتے ہیں تو پھر اس میں احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے بھی روکتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ انسان دوسروں کا بھلا کرتا ہے، دوسروں کی فلاح چاہتا ہے۔ اگر انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنی خامیوں پر قابو پا کر ان خامیوں کو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ احساس ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان اور جانور میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں میں احساس نہیں ہے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ انسانیت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو۔ احساس اگر یہ رشتوں میں ختم ہو جائے تو پھر رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں، تعلق بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جب لوگوں کے اندر رشتوں میں احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کو دکھ درد دیتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو پھر وہ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں، اس کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر احساس نہ ہو تو پھر اس کی خوشیوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تعلقات صرف ضرورت تک رہ جاتے ہیں، صرف مطلب کے تعلقات رہ جاتے ہیں جب احساس ختم ہو جاتا ہے۔ احساس ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب یہ ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان اپنی خامیوں پر قابو پاتا ہے۔ پھر وہ کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا احساس اسے اٹھاتا ہے کہ تم نے کامیاب ہونا ہے، تم نے یہ نہ کیا تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ احساس جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان میں احساس زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان میں احساس نہیں ہوتا۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، جو کامیاب اسٹوڈنٹ ہے اس میں احساس ہے، اس میں احساس ہے کہ میں اگر پڑھوں گا تو میں اچھے نمبر لوں گا۔ ایک اسٹوڈنٹ جس میں احساس نہیں ہے تو پھر وہ پیریڈ بھی مس کرتا ہے، پھر وہ پیریڈ کے دوران سوچتا بھی ادھر ادھر کیا، پھر وہ ٹیسٹ بھی ایسے دیتا ہے کہ یار جانے دو بس، کیا ہوا فیل ہو جائیں گے۔ کیا ہے کہ احساس نہیں ہے۔ ایک معاشرہ اس کے احساس ایک لازم جز ہے۔ جو فلاحی معاشرے ہوتے ہیں نا ان میں احساس ہوتا ہے۔ لوگوں میں جب احساس پیدا ہو جائے نا تو پھر کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا۔ پھر لوگ انسان اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غموں کو بانٹتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ احساس ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے۔ اگر معاشرے کے لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ پر امن اور فلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ اب ترقی یافتہ قومیں، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے لوگ احساس والے ہیں۔ وہاں انسان تو انسان، جانوروں کا بھی احساس کیا جاتا ہے۔ یہ جو روایت آئی تھی یہ ہماری وہ ریاست مدینہ جو ہماری اسلامی فلاحی ریاست تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تھی، وہاں یہ احساس تھا۔ وہاں جانوروں کا بھی احساس کیا جاتا، وہاں انسانوں کا بھی احساس کیا جاتا، کہ جذبات کا بھی احساس کیا جاتا۔ اگر ہم آج ان کے پیروکار ہیں، اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا۔ ہم وہ لوگ جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک جو آئیڈیالات کو سمجھ رہے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں، یورپ امریکہ والے جو ممالک ہیں، تو ان میں احساس ہے۔ وہ امریکہ جہاں ایک سیاہ فام کا قتل ہوا پوری قوم کھڑی ہو گئی، یہ احساس تھا۔ دوسری طرف ہم جو ریاست مدینہ کے دعوے دار لوگ ہیں، ہم جو اسلامی فلاحی ریاست کے دعوے دار لوگ ہیں، یہاں دن دہاڑے لوگوں پر گولیاں برسا دی گئی اور اس قوم کے سر پر جون تک نہیں رنگی۔ یہ وہ قوم ہے جو آج محبت کا دعویٰ تو کرتی ہے حضور سے، لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری ریاست مدینہ بنے، تو پھر ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوگا، لوگوں کی ٹانگیں نہیں کھینچنی ہوگی، لوگوں کی ترقی کے لیے بول کا کردار ادا کرنا ہوگا، تب یہ معاشرہ، تب یہ مملکت خدا داد پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، تب یہ معاشرہ، تب یہ ملک ریاست مدینہ بنے گا۔ اس کے لیے ہمیں بھی اور حکومت کو بھی اور تمام جو طبقات ہیں ان کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، تب ہی یہ ملک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا۔ اور اس کے لیے احساس ایک لازم جز ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر اور آپ کے اندر احساس پیدا کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔